ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے اللہ کی رحمت و برکت نازل و انبیاء کرام پر خصوصاً آقا نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. بزرگوں، دوستوں، اسلام بھائیوں، اسلامی ماں بہن، آج کے اس درس کا عنوان ہے سیرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. موضوع پر گفتگو سے قبل میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ درمیان کی جگہ کو پر کر لیں اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو ٹیک لگا کے نہ بیٹھے. اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. صحابہ کرام کی طرح علمی مجلس کو سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. حضرات، عنوان ایک عورت کی حالت زندگی. لیکن ان کی زندگی سے عورت و مرد ہر مومن کے لیے نصیحت اور عبرت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. اسی لیے ہم تمام کو یہ ذہن ابھی سے بنانا چاہیے. اس موضوع کا تعلق خود ہماری ذات سے ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اس عنوان کا تعلق عورتوں سے ہے، ہماری ماں اور بہنوں سے ہے. ان سے بھی ہے اور ہم سے بھی ہے. اس اعتبار سے اسے سماعت کرنے کی کوشش کریں. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سلسلے میں
دو بہت ہی ابتدائی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے سے پہلے آپ کی 2 شادیاں اور ہو چکی تھیں۔ آپ مکہ کے ایک بہت بڑے رئیس گھرانے میں پیدا ہوئی، تجارت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا گھرانہ تھا۔ ان کے والد خویلد کے انتقال کے وقت اس کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ کوئی مرد نہیں تھا وہاں پہ۔ ان کا کاروبار مکہ میں، شام میں، یمن میں، یعنی جہاں کاروبار ہوتا تھا اس دور میں وہاں ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ عورت ہو کر کے انہوں نے اس کاروبار کو سنبھالا، اور سنبھالنے کا جو طریقہ تھا ان کا کہ کسی امانتدار شخص کو تلاش کرتی، اس کو اپنا مال دے کر کے بھیجتی، وہ تجارت کرتا، پھر اس کے بعد منافع جس طرح طے پاتا وہ تقسیم ہو جایا کرتا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا چرچا جب مکہ میں مشہور ہوا، تینوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ میرا سامان لے کر کے جائیں اور تجارت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، چنانچہ ان کا سامان لے کر کے آپ جاتے ہیں، اور ساتھ میں ان کا ایک غلام میسرہ بھی جاتا ہے، اور اس سفر کے اندر پہلے کے مقابلے میں منافع زیادہ ہوتا ہے، اور میسرہ تمام تر چیزوں کا خود ہی مشاہدہ کیے رہتا ہے، آ کر کے پوری خوبیاں حضرت خدیجہ اللہ تعالی عنہا سے ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ان کو ایسا پایا، اور خاص طور سے امانت داری کے سلسلے میں، سچائی اور صداقت کے سلسلے میں۔ چنانچہ آنے کے بعد حضرت خدیجہ اللہ تعالی عنہا خود پیغام نکاح بھیجتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور پھر دونوں جانب کے لوگ مل کر کے نکاح کے تمام معاملات طے کرتے ہیں اور نکاح ہوتا ہے۔ اتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی، اور پھر انہی کے بطن سے 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے، بعد میں 3 لڑکے پیدا ہوتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ یہاں رک کر کے میں چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ ایک عورت ذات ہے، ایک بڑا کاروبار ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اور ہمت اور حوصلے سے یہ بڑھتے ہیں اور اس کاروبار کو سنبھال لیا کرتے ہیں۔ لیکن اس دور جاہلیت کے اندر بھی کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ
باہر نکل کر کے دوسرے ممالک میں جا کر کے خود سے کاروبار نہیں کرتے، بلکہ کسی کو اپنا مال دے کر کے اس کے ذریعے سے تجارت کرواتی ہیں اور پوری نگرانی رکھتی ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ میں ایک عورت کو تجارت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایک عورت کو تجارت کی اجازت کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط اور حدود رکھے ہیں کہ آپ تجارت کریں، لیکن آپ کی جو حد ہے اس سے باہر تجاوز نہیں کر سکتے۔ آج لوگوں نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلیل بنا کر کے اور تجارت کے نام پر، شرعی تجارت کے نام پر تمام تر غیر شرعی کام کیے جا رہے ہیں اور اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، اور بعض لوگوں نے ان کو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آئیڈیا اس طرح کی چیزیں قرار دے رہے ہیں کہ اس دور کی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ کبھی تھا کہا ہوگا، اللہ کرے رہے، ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں اچھا لگتا تھا کہ عورتیں نقاب میں رہ کر کے مکمل شرعی نقاب میں رہتے ہوئے وہ تجارت کر رہی تھی، اس میں کوئی بات نہ تھی، لیکن آپ دیکھیں دھیرے دھیرے پردہ ہٹتا ہے، پھر کون کون سی اسٹیج وہ شیئر کرتی ہیں، کہاں کہاں وہ خطاب کرتی ہیں، کیسی کیسی باتیں وہ کرنے لگی ہیں، یہ تمام چیزیں شروع ہوئی تھی شریعت کے نام سے، اور شروع ہوئی تھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آئیڈیا مانتے ہوئے، اور اسی کی گردان گردانی جاتی تھی، اسی کی مثال لی جاتی تھی کہ دیکھو شریعت میں ممانعت نہیں ہے، دیکھو شریعت میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت کرتی تھی، اور اسلام کا اتنا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا، اور یہ ہوا وہ ہوا، لیکن میں تو یہ نہیں جانتا کبھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اوقاف کے میلہ میں بازار میں جا کر کے کبڈی کرا رہی ہوں، کھیل تماشا کرا رہی ہوں، انعام بانٹ رہی ہوں، یا مردوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کر رہی ہوں، یہ تمام چیزیں ذرا دھیان رکھیں۔ تو شریعت کے نام پہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مثال پیش کرتے ہوئے لوگ غیر شرعی کام کرتے ہیں اور اس کو شرعی لبادہ اٹھائے ہوئے۔ ہاں تجارت عورت کر سکتی ہے، بالکل کرے، لیکن وہ جو ہے اس طرح کے معاملات نہیں کرتے، آپ سمجھدار۔ دوسری بات، اس واقعے سے ایک بات یہ بھی ملتی کہ صرف بہت سارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف لڑکی والے پیغام نکاح دیتے ہیں اور لڑکا تراشتے ہیں، اور کچھ علاقے میں اس کے اپوزٹ ہے، کیا کہ لڑکے والے خود پیغام نکاح دیتے ہیں، لڑکی والے نہیں دیتے، اور دونوں اس چیز کو آر سمجھتے ہیں، یعنی جس ماحول میں یہ ہے کہ لڑکی والے رشتہ تراشیں تو اس ماحول میں لڑکے والے رشتہ تراشتے ہوئے آر محسوس کرتے ہیں، اور جس ماحول میں یہ ہے کہ لڑکے والے رشتہ تراشیں اس ماحول میں لڑکی والے رشتہ تلاش کرتے ہوئے آر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں طرف سے معاملہ ہو سکتا ہے، جہاں بھی اچھی چیز ملے اس کے لیے قدم بڑھایا جا سکتا ہے، شریعت میں دونوں مثالیں ملتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پیغام نکالا، ہماری طرف چونکہ معاملہ اس کے اپوزٹ ہے، اور آپ لوگوں کی طرف شاید دوسرا ہے کہ لڑکے والے نکاح تراشتے ہیں، ہمارے طرف کیا ہے لڑکے والے تراشتے ہیں، لڑکی والے نہیں جانتے، لیکن یہاں دلیل ہے کہ لڑکی والے بھی جو ہے پیغام نکاح دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں زبان جاہلیت کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، تب کی بات ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، مکہ کی زندگی میں تجارت کے واقعات کو ملتے ہیں، لیکن اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو جانے کے بعد میری نگاہ میں ابھی تک
جو ہے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، یا ہو سکتا ہے ممکن ہے شادی کے چند سالوں کے بعد تک ایسا رہا ہو، آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ پھر سوال، جب آپ کماتے نہیں تھے تو آپ کا گھر کیسے چلتا تھا؟ آپ کے 6 سے 7 بچے تھے، وہ کیسے چلتا تھا؟ یہی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کو اپنے شوہر پر نچھاڑ کر جاتی تھی۔ اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی، نبی کو نبوت ملنے کے بعد بھی، آخری ایام تک جب تک میں حیات رہی، مال کو مال نہیں سمجھا، اپنے شوہر کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ عبرت ہے، نصیحت ہے، دونوں طرف سے لوگوں گھریلو معاملات کو سلجھانے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کے رشتے کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں مال سے محبت مت رکھیے۔ جہاں جس کو ضرورت ہے، میرے پاس ہے، ان کو ضرورت ہے، ہم کو دینا چاہیے۔ یہ شوہر کا اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بیوی کے خرچ ورچ کو اٹھائے، اس کی ذمہ داری۔ لیکن اگر شوہر ضرورت مند ہے اور بیوی کے پاس پیسہ ہے تو اس کو چھپا کے نہ رکھے، اس کو چھپا کے نہ رکھے، ورنہ جب نوٹ بندی ہوتی ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو آگے بڑھائیے، اپنے شوہر میں خرچ کیجیے، انشاءاللہ آپ اس کو خرچ کر رہی ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ بس صرف یہ رہے کہ آپ کا مال صحیح مصرف میں جا رہا، اس کا خیال رکھیے گا۔ اما عائشہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خیال کیا کرتی تھی کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، اس کے بعد سے تمام ذمہ داریاں حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ کر دیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں مشغول رہے۔ ایک دور آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کن کیفیت میں ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کیسے آتے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر وحی نازل کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیت کریمہ پہلی وحی ہے، پہلا واقعہ ہے، پہلی بار فرشتے کو دیکھا ہے اور فرشتہ نے اتنا زور سے آپ کو دبایا تھا یا فرماتے ہیں کہ لگتا ہے جان نکل جائے گی۔ یہ تمام چیزیں نئی نئی ہوئی تھیں، آپ گھبرا گئے اور گھبرائے ہوئے غار حرا سے واپس آتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا دیجیے، مجھ کو چادر اڑا دیجیے۔ اما خدیجہ اللہ تعالی عنہا چادر اڑاتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کے حالات یا آپ کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، اس کے بعد پوچھتی ہے معاملہ کیا ہے، کیوں ایسی کیفیت آپ کی ہوئی اور اس حالت میں آپ آئے گھبرائے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ ذکر فرماتے ہیں اور ذکر فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان پہ خدشہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں فوت نہ ہو جاؤں، اس میں ہلاک نہ ہو جاؤں، ایسی ایسی چیزیں میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ حضرت خلیل اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع میں جو جملے کہے، جو باتیں کہی تھی، وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں اور اس کو اپنے گرہ لگانے کے قابل ہے، باندھ لینے کے قابل ہے، کبھی اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تھام دیجیے۔ فرمایا، جب آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اپنے نفس پر، اپنی جان پر کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اس موقع پر فرمایا کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے لیے بشارت ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، یہ یقین دیکھیے، کلا ہرگز نہیں، ابشر بشارت قبول کیجیے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد بنا کر کے اتنے یقین کے ساتھ اما خدیجہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے،
تو اس کے بعد خود ہی بیان فرماتی ہیں کہ اس لیے اللہ کو رسوا نہیں کرے گا واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. پہلی بات، اللہ کی قسم اس لیے رسوا نہیں کرے گا کہ آپ رشتے کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں. دوسرا، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیا کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور اگر کسی کا کوئی کمانے والا نہیں اس کو کما کے لے جا کے دے دیا کرتے ہیں. اور وتقری الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جس کا حق ہوتا ہے ان کو دلاتے ہیں. یہ 6 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے قسم کھایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ کہتے جان چلی جائے گی، مجھے ڈر ہے، کلا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کو رسوا نہیں کرے. آپ ذرا غور کریں کتنی باریک بینی کے ساتھ اپنے شوہر کے حالات کو نگاہ رکھتے تھے، ان کی عادات و اطوار پر نگاہ رکھا کرتے تھے. آج مشکل ہو جائے گا شوہر سے کہہ دیا جائے کہ اپنی بیوی کے 6 خصوصیات بیان کرو، 6 اچھائیاں بیان کرو، اور بیوی سے کہا جائے اپنے شوہر کے 6 خصوصیات بیان کرنے بیان کر پائے، اور کہا جائے 6 برائیاں بیان کر دو، آسانی بیان کر دیں گے، ایک ہی سانس میں بیان کر دیں گے. کیونکہ ہماری نگاہ دوسری طرف، منفی سوچ ہماری کہ ہم جو برائیاں ہیں اس پر ہماری نگاہ، اس کو شمار کر کے لکھ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، جو خوبیاں ہیں اس پہ نگاہ ہی نہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ برائیوں کو، کمیوں کو، خوبیوں کو چھپا دو. کس کے اندر خامی نہیں ہوتی، کس کے اندر کمی نہیں ہوتی. عورت کو کمیاں ہو سکتی ہیں لیکن صرف کمیاں کسی کے اندر نہیں ہوتی، خوبیاں بھی ہوا کرتی ہیں. اور جب آپ اس طرح ڈھونڈنے لگیں گے، تلاش کرنے لگیں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ خوبیاں بہت ساری ہیں، کمیاں کم ہیں، جس کو لے کے ہمیشہ میں ٹینشن رہتا ہے کہ یہ ایسا، یہ ایسا. اگر دونوں اگر شمار کرو ٹینشن ختم ہو جائے. تجربہ کر کے دیکھیں، دونوں نے 6 خوبیاں بیان کی، اور اس کے بعد اتنا پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتی ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے. پتہ یہ چلا کہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی شخص انجام دے تو اللہ اس کو رسوا. کہتے ہیں ہندوستان میں حالات بہت بگڑ چکے ہیں، ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا، یقیناً تو سچائی ہے، روز بروز حالات بگڑ رہے ہیں، اور ہر اعتبار سے ڈر ہے، خوف ہے، خدشہ ہے، کہاں کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس ڈر اور اس خوف کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، شریعت پر آ جاؤ، اسلام پر آ جاؤ، اسلامی تعلیمات پر آ جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر آ جاؤ، اس کو اپنا لو اور آپ بھی کہو کلا ہرگز نہیں، اللہ اس کو رسوا نہیں کرے. لیکن جب اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، یہ 6 چیزیں ہم تلاش کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہر معاملے میں ہمارے یہاں غفلت ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، غلط فہمیاں ہیں، سماج اور معاشرہ کے بندھن ہے، جکڑ ہے، اس کی وجہ سے ہم اس سے نکل نہیں پا رہے. پہلی چیز تھی کہ آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، اور آپ اپنے اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم رشتے کو کتنا جوڑتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تک سامنے والا ہم کو سلام کرتا ہے ہم بھی اس کو سلام کرتے ہیں، جس دن وہ بند کر دیا ہم بھی بند کر دیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تک سامنے والا ہمارے بلاوے پر، ہماری دعوت میں آتا ہے تب تک ہم اس کے یہاں جاتے ہیں؟ ایک دعوت میں وہ نہیں آیا آئندہ ہم نہیں جانے والے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور تو
ہماری موت پر ہمت جھاڑنا. اور کون ہے کن کے بارے میں آتے ہیں؟ کوئی بھائی ہوگا، بہن ہوگی، خالہ ہے، ماموں ہے، یا بڑے لوگ ہیں. اتنی نفرت موت میں بتانا اور پھر اس کے بعد امید بھی لگائے رکھے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے. اس پر بہت ساری باتوں علماء کرام سے آپ سنتے ہوں گے. رشتے ناتا تو جڑنا یہ اللہ رب العالمین سے جڑنے جیسا ہے. ادھر میں جانا نہیں چاہتا. بہرحال رشتے ناتے کو حتی الامکان جڑنے کی کوشش کیجیے. سماج آپ کو ڈرائے گا، شیطان آپ کو بہکائے گا. کیا یہ آپ سلام کر دو جواب ملے پھر بھی؟ ارے کب تک آپ ان کو ان کے پیچھے لگے رہو گے؟ کب تک سلام کرتے رہو گے؟ ہاں آخری دم تک ہم سلام کرتے رہے. وہ جواب دے نہ دے ان کا معاملہ ہے. ہمارا فریضہ ہے رشتے کو ہم جوڑ کے رکھیں. وہ بھاگ رہے ہو، لیکن ہمارا معاملہ نہیں کہ ہم بھاگے، بلکہ بھاگنے والے کے قریب ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا رشتہ باقی رہے اور اللہ رب العالمین ہمیں رسوا نہ کرے. چاہے جتنے بڑے اسمار خاں ہوں، جنہوں نے بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، جنہوں نے رشتے ناطے کو توڑا ہے، اللہ نے کو رسوا کیا ہے. دیکھ لیجیے گا، ڈھونڈ لیجیے گا. اب مجھے بھی بتائیے گا کہ فلاں شخص تھے جو رشتے ناطے کو توڑ دیا ہے پھر بھی عزت مل رہی نہیں. ایک بھی مثال نشان نہیں ملے گی. کیوں؟ شریعت اسلامیہ کے اصول ہیں. اللہ رب العالمین جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی ہم تمام کے لیے وتصدق الحدیث آپ نے فرمایا کہ سچ بولتے ہیں، اس لیے اللہ رسوا نہیں کرے گا. ہم لوگ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس سلسلے میں ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہیں تب تک ہماری زندگی نہیں. میرے بھائیو، سچائی یہی نجات ہے. سچائی دنیا میں بھی کامیابی دلاتی ہے، سچائی آخرت میں کامیابی دلاتی ہے. سچائی ایک آزمائش تو ہو سکتی ہے لیکن نقصان اور خسارہ کبھی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے دوسروں کے لیے کما کے دینا، دوسرے کی مدد کرنا، شاید اس طرح کا معاملہ بہت سارا آ سکتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مال ہمارا ہے، ہمارے پاس مال ہے، اس کو کیوں نہیں. تھوڑا سا اپنے ذہن کو، اپنی سوچ اور فکر کو تھوڑا وسیع کیجیے، تھوڑا اور بلند کیجیے اور اس کے بعد تھوڑا سا خرچ کر کے دیکھیے کہ اور لوگوں پر جو ضرورت مند ہیں، آپ کے مقابلے میں ان کو ضرورت ہے، آپ اللہ رب العالمین نے نواز رکھا ہے. تھوڑا سا ان کو دیکھ دیکھیے. آپ کے رشتے دار ہیں، ان کو دیکھ، غریب فقراء محتاج ہیں، مساکین ہیں، بیمار ہیں، علاج کے لیے پریشان ہیں. تھوڑا کر کے دیکھیے، چپکے سے کر کے دیکھیے. جو خوشی اس میں ملے گی وہ خوشی اور دوسرے مقام پر خرچ کرنے سے نہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مال کو وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں نمائش ہو، جہاں لوگ دیکھیں، جہاں پریشان ہو، جہاں اسٹیج پر ہم کو بلایا جائے، جہاں ہماری شان پوشی کی جائے، وہاں تو ہم کروڑوں خرچ کرنے کو تیار. لیکن اگر معاملہ ایسا ہو کہ 2 روپیہ دینا، چھپا کے دینا ہے، وہ بھی ہم دیں یا تو دیتے نہیں اور دیتے ہیں تو بڑی کراہت کے ساتھ دیتے ہیں. اگر یہ تمام صورتحال ہے، یہی ہمارا اخلاق ہے، تو پھر یہ امید نہ رکھیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے لیے تمام چیزیں ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ 6 خصوصیات آپ کے اندر ہیں. اس بنیاد پر مجھے یقین ہے اور اللہ کی قسم کھا کے میں کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. لہذا 6 خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو سلام آتا ہے. اگر ایک کوئی بڑے عالم ہوں اور آپ کو سلام کہلا دیں، یقیناً خوشی کی بات ہوا کرتی ہے کہ فلاں شخص کے انہوں نے مجھے سلام کہلایا ہے. اور دنیا دار لوگ ہیں تو کوئی ایکٹر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی نیتا ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، وہ کہلا دیا ہے، پوچھ لیا، نام لے لیا، ارے بہت ہو گیا. اور اس کو ہم سجا کر سنوار کر کے رکھیں گے. فلاں موقع پر فلاں دن ایسا ہوا تھا، فلاں شخص سے آیا تھا اور اس نے جو ہے ایسے ایسے کہا ہے، فلاں کا سلام دے کر کے آؤ دیکھو کس بنیاد پر، کس موقع پر ہے. اے بچے بیٹھو بیٹھو، سب پیسے نہیں، چلو بیٹھو. اللہ کا سلام آتے ہیں.
فرماتے ہیں ابو اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فيه ماء وطعام فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. آگے کہا اللہ کے رسول وہ خدیجہ آ رہی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اس میں سالن یا کھانا ہے جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی تو ان کو ان کے رب کی جانب سے اور میری جانب سے سلام ہے. دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے اس طریقے سے کسی کے لیے سلام ہے. آپ ذرا سوچو کہ اللہ کا سلام بھیجنے والا سب سے زیادہ معزز سب سے بڑا ہے اللہ اکبر. جس کے ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل اور جس ذات کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے انسانوں میں وہ انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اور وہ جو لفظ پر پہنچایا جا رہا ہے جو بات کہلائی جا رہی ہے وہ سب سے بہترین بات ہے سلام کی دعا. اچھا اور ان کو بشارت دی وبشرها ببیت فی الجنہ اور ان کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دینی تھی جو ایک بڑے موتی کا ہے جس کے اندر داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ ہے کوئی اور ساتھ نہیں تھا. ایک بڑی موتی کا ہے اس موتی کے اندر ایک ہی دروازہ ہے وہ پورا محل ہے چھوٹا بڑا نہیں بہت بڑا محل موتی کا ہے ایک ہی موتی کا ہے جس کے اندر نہ تو لا صخر فیہ ولا نصب نہ تو اس میں چیخ و پکار شور شرابہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ ہے یعنی سب کچھ دیتا ہے. کیا ہماری اما خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا رشتہ ان سے ہے اپنے آپ کو ان سے جوڑنے کی کوشش کیجیے. ماں بہنوں سے گزارش ہے اگر آئیڈیا بنانا ہے اما خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائیے جن کے پاس روح کا سلام آتا ہے جبرائیل کا سلام آتا ہے جنت کی بشارت دنیا میں دی جاتی ہے ایسے بہت کی بشارت دی جاتی ہے. آپ کی نگاہ میں فلاں 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 عجیب مزاج ہے. بچے ہو یا بچوں سے پوچھئے تمہارا آئیڈیا کون ہے تو کھلاڑی کا نام لیتا ہے یا ایکٹر کا نام لیتا ہے ہیرو ہیروئن کا نام لیتا ہے. وجہ غلطی اس بچے کی نہیں ہے بچے کی نہیں ہے غلطی ہماری ہے کہ ہم نے یہ واقعات اپنے بچوں کو نہیں سنایا. ہم نے ٹی وی کا انتظام کر دیا ہے وہ دیکھیں وہ نشریں گانے والیاں کون ان کی نگاہوں کے سامنے آئے اور وہ پیسے اس کے منڈیاں ان کے سامنے آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہو جانا چاہیے. ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے تاریخ میں ہماری ماں ایک ہے اما خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مقرب اللہ کی کہ اللہ کا سلام ان کے پاس آتا ہے جنت کی بشارت دنیا میں دی جاتی ہے. اور رہی بات مالداری کی چمک دمک کی کہ ایک ہی موتی ان کا محل ہوگا اس میں شور شرابہ اور تھکاوٹ نہ ہو. میرا ایک سوال ہے استدلال میں کبھی کرتا ہوں ہو سکتا ہے غلط ہو. سوال یہ ہے اس موقع پر وہ کیا کر رہی تھی جب بشارت ملی اور جب سلام آیا. انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ آ رہی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اس میں کھانا ہے. سوال یہ کھانا کس کے لیے آیا یہ کھانا کس کے لیے آیا اپنے شوہر نامزد پہلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا. ہو نہ ہو اللہ کی آپ کی بہت ساری ادائیں پسند ہیں بہت ساری خوبیاں آپ کی پسند ہیں اور یہ چیز بھی پسند رہی ہو کہ یہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور وہ کون سی بیوی جو اپنے شوہر سے بڑی ہے اپنے شوہر سے عمر میں بڑی ہے شوہر چھوٹے ہیں لیکن کبھی یہ چیز نہیں آ رہی کہ میں بڑی ہوں تم چھوٹے ہو. یاد
معاملہ ہے پیسے کو لے کر کے، خاندان کو لے کر کے، فلاں فلاں چیزوں کو لے کر کے اختلافات جنم آتے ہیں، اور وہی سوچ اور فکر ہمارے ذہن میں سمائے رہتی ہے، کسی بنیاد پر ایک دوسرے کو سمجھنے میں تیار نہیں ہوتے۔ خاندان ان کا اچھا تھا، وہ بھی قریشی خاندان کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی خاندان کے تھے، اور یہ خدمت کا معاملہ یہ نہیں کہ نبوت کے بعد شروع ہوا ہے، بلکہ نبوت سے پہلے یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ تو شوہر کی خدمت کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، کبھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، نہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب آپ کا سلام آتا ہے تو ہماری ماں اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوئی۔ یہ واقعہ کبھی اگر دل میں شیطان اور سسا ڈالے، اس واقعے کو یاد کر لیجیے۔ یہ معاملہ تو آج دنیا سکھاتی ہے نا کہ عورت اور مرد میں کوئی مطلب جو ہے کسی کو کوئی برتری حاصل، سب برابر ہے، تم یہ کرو میں یہ کروں، کسی کو کسی میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم اپنا کرو ہم اپنا کریں۔ یہ آج کا معاشرہ سکھا رہا ہے، آج کا کلچر اور تہذیب سکھا رہی ہے، لیکن آپ اسلامی تہذیب و کلچر کے پابند ہیں۔ آپ کو شریعت اسلامیہ نے جہاں نماز روزے کی تعلیم دی ہے، وہیں کلچر اور تہذیب بھی دی ہے۔ اس میں دیکھیے گا کہ دیکھو یہاں بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اور یہ شرف کی بات ہے، کوئی شرم کی بات نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ غیروں کی خدمت کی جا سکتی ہے، غیروں کو چائے دی جا سکتی ہے، غیر کوئی آ کر اس کے لیے بڑی خدمت کی جاتی ہے، لیکن شوہر اگر بیٹھا ہے تو اس کو لوگ تھوڑا سا انوائٹ کر دیتے ہیں، ذرا سا اس پر پہلو کا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انوائٹ نہ کیا کریں، اللہ کے لیے یہ سوچیں یہی چیز وہ چیزیں ہیں جو رشتے کو مضبوط کرتی ہیں، اور رشتے کو بنانے کے لیے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کو قائم رکھنے کے لیے تھوڑی تھوڑی قربانیاں دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کے پاس سات آسمان کے اوپر سے رب کا سلام آتا ہے، جبرائیل امین لے کر کے آتے ہیں، اور نبی آخر الزمان کے ذریعے سے اما خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور جنت کی بشارت۔ ایک اور بات ہے، اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ بارہا کہتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی کا رشک نہیں آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے، کہتے مجھے کسی کا رشک نہیں آتا، اگر آتا تھا تو خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ بتاتا تھا، ہمیں غیرت میں آ جاتے تھے، اور وہ تھوڑا سا سوکن والی بات ہو یا کوئی اور بات ہو، وہ کچھ باتیں بھی کہہ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک جواب دیا ایک موقع پر، عائشہ اللہ تعالیٰ خود ہی بیان فرماتی ہیں، ایک حالہ بنی وائل لائن کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور جب آئی تو آنے کے بعد انہوں نے اجازت طلب کی آنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اور اجازت دینے کے بعد آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی، انہیں کی بہن تھی، وہ تمام معاملات ذہن کے سامنے آ گئے، ان کے اجازت دینا، آنا، بیٹھنا، وہ تمام چیزیں یاد آ گئی، آپ خوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ھذا، حضرت عائشہ اللہ فرماتے ہیں مجھے زینب ہے، اور اس موقع میں نے کہا کہ کیا ایسی بوڑھی کو آپ یاد کرتے رہتے ہیں جس کے دانت بھی نہیں تھے، وہاں پہ ہم کا انتظار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کر رہے ہیں، ایک تو غیرت آ گئی کہ بتائیے ان کو بھی یاد کر رہے ہیں، حالانکہ قد ابدلک اللہ خیرا منہا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان سے بہتر آپ کو عنایت فرما دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ، اور آپ نے اس موقع پہ چند باتیں کہی ہیں جو حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یہ چیز کسی کے اندر نہیں پائی گئی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال ما عدل اللہ خیرا منہا، نہیں یہ غلط بات ہے، ان سے بہتر اللہ رب العالمین نے مجھ کو دیا، نہیں دیا تو ہے، دوسری بیویاں تو بھی آئی ہیں،
لیکن ان سے بہتر کوئی نہیں آیا ہے. کیوں؟ اس لیے قد آمنت بی اذ کفر الناس، انہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب جو ہے دنیا کے تمام لوگ میرا انکار کر رہے تھے. یہ وصدقتنی اذ کفر الناس، اور انہوں نے مجھے وصدقتنی، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، مجھے سچ مانا جب پوری دنیا کے لوگوں کو جھٹلا رہے تھے. اور وصدقنی بیماریہ، اور اپنے مال کو انہوں نے میرے لیے تمام لٹا لیا جبکہ لوگ جو ہے اپنے مال کو تنگ کر رہے تھے. ورزقنی اللہ ولدہا، اور اللہ رب العالمین نے ان سے مجھے اولاد دی جبکہ اور عورتوں سے کوئی اولاد نہیں. یہ چند خصوصیات ہیں جو دیگر دوسرے امہات المومنین میں نہیں پائی گئی. پہلے کیا؟ وہ اس وقت ایمان لائیں جب کوئی ایمان نہیں لایا، اس وقت تصدیق کی جب سب لوگ جھٹلا رہے تھے، اس وقت اپنے مال کو نچھاور کر دیا جب سارے لوگ اپنے مال کو چھپا رہے تھے، اور اس وقت اللہ رب العالمین نے ان سے مجھے اولاد دی جبکہ بقیہ کسی امہات المومنین سے اولاد نہیں. یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یہ خصوصیات اما خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. دیکھیے ایک بات بتائیں، اگر شوہر کسی نیک مشن پہ لگا ہوا ہے، کسی دین کے راستے پہ لگا ہوا ہے، ایک عورت کو چاہیے کہ تمام دنیا سے کٹ کر کے اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور شوہر کا ساتھ دے. دنیا کیا کہتی ہے، خاندان والے کیا کہتے ہیں، سسرال والے کیا کہتے ہیں، میکے والے کیا کہتے ہیں، سچائی ہے، سچائی کا ساتھ دے. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. کیا؟ جب ایمان لائی، سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ ہیں. عورت اور مرد سب میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا ہے تو اما خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہا لائی. اس موقع پہ کیا ان کو اپنے خاندان کا ڈر نہیں رہا ہوگا، سماج کا ڈر نہیں رہا ہوگا؟ اور یہ کوئی معمولی بات تھی کہ بتائیے پورے مکہ کے اندر جس کی عبادت ہو سب کا انکار کرنا ہے، ایک نئے دین کی بات چل رہی ہے، یا جو وہاں دین رائج تھا اس کو توڑنے ختم کرنے کی بات چل رہی ہے. ایسے موقع پہ ظاہر سی بات ہے پورے مکہ کی مخالفت مول لیتے ہوئے اپنے شوہر کی انہوں نے اطاعت کی، ایمان لائی، تصدیق. آج شوہر سچ بولنا ہے، شوہر قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، شوہر حدیثیں پیش کر رہا ہے، ان تمام کے باوجود عورت وہی کرتی ہے جو سماج چاہتا ہے، جو معاشرہ چاہتا ہے. ارے لوگ کیا کہیں گے، فلانا کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، کس میں آپ پڑے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے خود بھی برباد ہوتی ہے، پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اگر ایک چھوٹا سا ایک مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک گھر کے اندر شادی کا موقع ہے، لڑکے والوں نے منع کر دیا کچھ نہیں دینا. لڑکی کا باپ بھی دیندار ہے، وہ بھی کہہ رہا کچھ نہیں. کیوں؟ شریعت میں یہ مطلوب ہے. لیکن یہ عورتیں مجبور کرتی ہیں، ارے ایسے خالی پوری بھیج دو گی، کچھ تو تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا. یہ کرتے کرتے معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے کہ جو اصل ٹوٹ رہی تھی اس کو پھر شروع کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ ان کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں، حدیث سے کوئی مطلب نہیں، شوہر سے کوئی مطلب نہیں. مطلب ہے تو سماج سے، مطلب ہے تو معاشرے سے، مطلب ہے تو اپنے سہیلیوں سے. وہ کیا ہے، فلانا کیا کہیں گے، ان کی بیٹیاں کو اتنا ملا تو ان کی بیٹیاں کو اتنا ملا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یاد رکھیے گا عزت ذلت کا مالک ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کا مستحق صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، اسی طریقے سے یاد رکھیے گا عزت ذلت کا مالک صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ مسئلہ. یہی معاملہ میں نے مثال دی ہے کہ عورت زیادتی کرتی،
یہی معاملہ مرد بھی کرتا ہے. عورت دین پہ چلنا چاہتی ہے اور مرد اس کو سماج کے اعتبار سے چلانا چاہتا ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں، مثالیں آپ تلاش کریں گی، معاشرے میں بہت سارے مل جائیں گے. لہذا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق اس حدیث سے ہمیں یہ کم از کم ایک نصیحت لے کے جانا چاہیے کہ اگر شوہر سچائی پر ہے تو عورت کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے پوری دنیا کی مخالفت کرتے ہوئے، اور اگر بیوی حق پر ہے تو مرد کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے اگرچہ پوری دنیا کے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اگر ایسا ہے تبھی مشن میں کامیابی ہوتی. کہتے نا کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ. کامیابی کے پیچھے جو ہے برائی کے پیچھے بھی. کیوں؟ جب عورت اپنے مرد کے، اپنے شوہر کے مشن میں جڑ جاتی ہے تن من دھن سے، تب وہ ایسی ترغیب دیتی ہے، ایسا حوصلہ دیتی ہے، ایسے ہمت دلاتی ہے کہ شوہر تھک ہار کے اگر بیٹھنے والا ہوتا ہے تو بھی کھڑا ہوتا ہے. بیوی سے بہتر کوئی تسلی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کرتے اور لوگوں کے طنز و تشنیع سنتے، الٹی سیدھی باتیں سنتے. آپ ایک دم کلیدہ کھاتے ہو کر پریشان ہو جاتے، کیا کروں کیا کروں. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے لیے غائب ہو جاتے تو اپنے آدمیوں کو بھیج کر تلاش کرواتے، کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے. مشن میں جڑی ہوئی ہیں، ایک لمحہ کے لیے فراموش نہیں. اور تلاش کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پوری بات کہتے، وہ کہتے تو حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی ہوں، جیسا کہ شروع میں آ چکا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اپنے نفس سے ڈر ہے، خوف ہے کہ میری جان نہ چلی جائے، تو اس وقت حوصلہ کے ڈریے نہیں، ہمت رکھیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو بہرحال اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا تو وہ اس بات کی ہے کہ ہم تمام کو ان سیرت اپنے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جاننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. عبرت کی تو جو باتیں ہیں علماء سے پوچھنا چاہیے اور اپنے زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں، عمل کر کے دیکھیں. انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اسی میں بھلائی ہے. اللہ کے رسول اللہ کی توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سن کر مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. ہم تمام کو امہات المومنین اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام کی زندگی کو خوشحال بنا. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.